السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ جو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بہت اہم موضوع پر ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ حجر اسود، جو خانہ کعبہ میں ایک کونے پہ ایک جنتی پتھر لگی ہوئے، اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ کس لیے حجر اسود کہتے؟ کیونکہ عربی میں پتھر کو جو ہے وہ حجر بولتے ہیں، اور کالے رنگ کو، بلیک کو، اسود کہتے ہیں۔ تو وہ کالا پتھر ہے، اسی لیے اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ اور بھی سارے نام ہیں، لیکن جو مشہور نام ہے وہ یہی ہے۔ پہلے تو جنت سے جب آیا تو وہ سفید تھا، لیکن آدم کی اولاد کے گناہوں کا بوجھ لیتے لیتے وہ کالا پڑ گیا۔ تو چلے جی، آج اس کی بہت اہم میٹر پہ بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ حج اور عمرہ پہ آتے ان کے لیے بہت اہم جانکاری ہوگی۔ میں نے مفتی اکمل قادری سے یہ سب سنا ہے اور وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ تو چلے جی، سب سے پہلے حدیث پاک سن لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حجر اسود جو ہیں وہ قیامت کے دن اسے اللہ پاک زبان دے گا، آنکھ دے گا، اور جو لوگ اسے چومے ہوگی اس کی ایمان کی گواہی یعنی دے گی کہ یہ کس ارادے سے، کس نیت سے یہ چوما کرتا تھا۔ اس میں بہت سے لوگ منافق بھی تھے اس دور کے جو اسے چومتے تھے، اور پہلے بھی چوما جاتا تھا تو اس کی ایمان کی گواہی دے گا۔ اس دور میں بھی چوما جاتا تو اس دور کے لوگوں کے بھی نیت کا، ارادے کا وہ گواہی دے گا۔ اللہ پاک اسے زبان و آنکھ و قوت دے گا، بولنے کی صلاحیت دے گا، اور لوگوں کے بارے میں وہ بتائے گا۔ تو حجر اسود کو چومنا سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے چوما ہے، صحابہ اکرام نے بھی سنا ہے، اور بہت ساری اس میں اور بھی حدیثیں حجر اسود کو چومنے کے متعلق۔ تو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، تو آج اسے میں 2 پارٹ میں بناؤں گا۔ تو پہلے ڈسکشن میں ہم لوگ کچھ اہم جانکاری لے لیں گے، پھر دوسرے میں بھی لیں گے۔ ہر جانکاری بہت اہم ہے۔ جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں اور ان لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں۔ حجر اسود کو چومنا تو سنت ہے، لیکن کبھی کبھی چومنا گناہ و ناجائز ہو جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے، یہی جانکاری ہے کہ آپ لوگ اسے جان لیں، آپ لوگ کا حج اور عمرہ ضائع نہ جائے، آپ لوگ کے اوپر دم نہ لگ جائے۔ تو پورا ویڈیو ضرور سنیے گا، اور اس کے بعد بھی اسی میٹر پہ ایک ویڈیو آئے گا، کیونکہ اگر ایک بار میں بنائیں گے تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، تو آپ لوگ ہو سکتا ہے نہ دیکھیں۔ تو 2 پارٹ میں بنا دوں گا چھوٹے چھوٹے، تو آپ لوگ آسانی سے دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلا جو حجر اسود کو چومنے سے گناہ اور ہو سکتا ہے پر دم بھی لازم آ جائے، تو وہ یہ ہیں کہ بہت سارے حاجی جو آتے عمرہ پہ بہت دیوانے ہوتے، علم کا پتہ نہیں ہوتا، اپنے ساتھ عطر، خوشبو کی شیشی لے کر آتے، اور انہیں اگر موقع مل گیا چومنے کا تو پوری عطر کی شیشی لے کے حجر اسود میں مل دیتے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے، اینی ٹائم اس میں آپ کو دیکھیے گا کہ خوشبو آتے رہے گا، اور اسے صاف بھی کرتے رہتے ہیں جب جب وقت ملتا ہے۔ وہاں کے جو مینٹیننس کے لوگ ہیں، تو حجر اسود کو احرام کی حالت میں، آپ کے اوپر احرام کی پابندی ہو اور حجر اسود کو اگر آپ چومنے گئے، موقع مل گیا، تو آپ کو جیسے کہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، طواف کرنے جاتے ہیں، عمرہ والا طواف، تو طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کو چومنا سنت ہے۔ اگر موقع نہ ملے تو دور سے استلام کر لیتے، اشارہ سے ایسے استلام کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو موقع مل گیا چومنے کا، اور آپ احرام کی حالت میں ہیں، اور آپ وہاں گئے اور دیکھیں، وہاں آپ کو محسوس ہوا کہ اس میں عطر لگا ہوا، خوشبو آ رہی ہیں، اور آپ نے چوما اور آپ کے ہونٹوں پہ وہ عطر، خوشبو لگ گیا، پھر تو آپ کے مسائل بن جائیں گے، سمجھے؟ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، احرام کی حالت میں خوشبو وغیرہ لگانا سختی سے منع ہے، گناہ ہے ایسا کرنا، اللہ کے قانون کو توڑنا ہے۔ تو اس پر آپ کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، جو شریعت نے طے کیا۔ کسی مفتی عالم صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا۔ تو کوشش کرے حجر اسود کو دور سے استلام کر لے، کیونکہ آپ جائیے گا وہاں بھیڑ بھی بہت رہتا ہے،
موقع مل گیا اگر عطر وغیرہ لگا تو آپ کے لیے مسائل ہو جائے گا، تو کوشش کیجئے کہ اس سے تھوڑا بچے، اگر نہیں لگا ہو تو تب تو چوم لیں، لیکن زیادہ تر اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں علم ہوتا نہیں، وہ عطر کی سیسی لے جا کے لگا دیتے اور حاجی عمرہ والے لوگ کے لیے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ کو موقع مل گیا اور حجر اسود چومنے کا تو اس میں دیکھ لیجئے گا عطر وغیرہ نہ ہو، پہلا تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا مسائل یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا سنت ہے، اور نماز جماعت سے لوگ پڑھتے ہیں، امام صاحب ایک طرف سلام پھیرتے ہی ہے اور ایسے دوڑ کے بھاگتے حجر اسود کی طرف عوام، اللہ واللہ، اللہ کی پناہ، جبکہ کتابوں میں آتا ہے اگر آپ کسی بھی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور آپ کی جماعت چھوٹ رہی ہے، پہلی رکعت اگر چھوٹ رہی ہے، آپ وضو گاہ سے وضو کر کے مسجد اندر جا رہے ہیں، تو جماعت پکڑنے کے لیے بھی مسجد میں دوڑنا منع ہے، سختی سے منع کیا کہ مسجد میں آپ دوڑ نہیں سکتے جماعت سے، ہاں تھوڑا تیز چل سکتے لیکن دوڑنا سختی سے منع۔ تو دیکھیے حجر اسود کو چومنا سنت اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ضروری ہے، بہت اس کی تائید ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے، لیکن اب شریعت ہمیں کیا حکم دے رہی ہے کہ جماعت پکڑنے کی خاطر، جماعت میں شامل ہونے کی خاطر بھی مسجد میں آپ کو دوڑنا نہیں ہے، جبکہ یہ واجب ہے، اور حجر اسود کو چومنا سنت ہے، اور اس کے لیے پھر ایک طرف سلام پھیر کے اپنی نماز بھی خراب، جبکہ اس میں آتا ہے کتابوں میں کہ امام سے پہلے کوئی بھی رکن آپ پہلے نہیں کر سکتے خود سے جب تک امام پورا نہ کر لے، اور یہاں ایک طرف سلام پھیرا نہیں، اس لیے عوام دونوں طرف پھیر کے بھاگ جاتی ہے حجر اسود، کتنا غلط کرو، اوپر سے دوڑتی ہے، وہ مسجد میں دوڑتی ہے جو حاذا بیت اللہ حرم شریف ہے، جو اللہ کا سب سے عظمت والا گھر ہے، یہاں دوڑ رہی، تو یہاں ایک سنت کی عمل کرنے کے لیے اتنا بڑا گناہ کر رہی ہے مسجد میں دوڑنے کا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فرق ہے انسانوں میں، کہ ایک طرف تو انسان کو علم میں فرق کرنے نہیں آتا کہ جب مسجد میں دوڑنے سے جماعت پکڑنے کے لیے منع کیا تو ایک یہ حجر اسود چومنا ایک سنت ہے، اس کے لیے آپ کو کیسے اجازت مل جائے گا؟ ایک غلطی یہ لوگ یہاں پر بھی کرتے، ایک تو نماز و جماعت سے اس کا یہ کرتے ہیں کہ امام کی پیروی نہیں کرتے اور بھاگ جاتے ایک ہی طرف سلام پھیر کے، اوپر سے دوڑتے، یہ دو چیزیں جو میں نے بتائی یہ بہت خطرناک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی بتاؤں گا اور کیا کیا اس میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم غلطی ہے، آپ آ رہے ہیں حج عمرہ پہ تو تھوڑا سیکھ کر سمجھ کر ہی ہر کام کریں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا ویڈیو بھی آئے گا، اس کو بھی دیکھیے، یہ بھی 8 منٹ کا ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی حج و عمرہ پہ آ رہے ہیں اللہ پاک ان سب کی حج عمرہ کو صحیح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھ کر اور صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کے لیے خیر فرمائے، آسانی فرمائے۔ تو چلے جی، ظفر کے سفر کو اجازت دے اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے، اللہ پاک ہمیں بھی حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں آ جائے گا، اس میں بھی بہت اہم جانکاری ہوگی، آپ کے فائدے کے لیے ہوگی، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ابھی حج عمرہ کا سیزن ہے، لوگ حج پہ آ رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ لوگ ایسی غلطی نہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ آپ کو بھی اس کا جزا ملے گا۔